انسان جب روحانیت کی راہ پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کتنا سب کچھ سموتھ چل رہا ہے اور کتنا آسان ہے، اور پھر اچانک اس پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، جو پہلے تو اچھے تھے اور بعد میں اتنے برے ہوئے کہ اچھے خاصے بروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ آخر شیطان اکثر ایسے روحانی لوگوں پر کامیاب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ ایسا کون سا وار ہے شیطان کا جو روحانیت میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان ان لوگوں کے لیے جو اپنے سارے جو روٹس ہیں اس ناسوتی دنیا سے وہ ختم کر دیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور پھر اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہے، کیونکہ کھلا دشمن شیطان ہر پل حملے کے لیے کھڑا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو راستہ ہے انسان کے اندر جانے کا، وہ یا تو دل ہے یا تو نفس۔ یہ دو دروازے ہیں جس سے شیطان انسان کے اندر جا کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ہمیں اپنی قلعہ بندی کرنی پڑے گی، اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ شیطان سوائے ان دو رستوں سے آ ہی نہیں سکتا۔ تو ان راستوں پہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ شیطان نہ آ پائے۔ دل کی مضبوطی اور نفس پہ کنٹرول، دو چیزیں۔ کہنے میں تو آسان لگ رہا ہے، سننے میں بھی آسان۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دل کی جو مضبوطی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، کہ جتنا وقت، جتنی گھڑی، جتنے پل آپ اللہ کو یاد رکھو گے، شیطان آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یہ ایک تھم رول ہے، سمجھو، تھم رول۔ اس کو آپ لکھ لو اپنے پاس کہ جتنا آپ کی دل کی دھڑکن قلبی ذکر چلتا رہے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان آپ کے قریب آئے۔ یہ تو ایک طرف دل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نفس، تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کی نہیں سننی۔ یہ کچھ پریکٹس کریں گے، کچھ دن ہی کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ آپ کا عبور حاصل ہو جائے گا۔ نفس کی نفی کریں۔ پہلے تو اپنے نفس کو پہچانیں، کیا چاہتا ہے یہ ایک جانور ہے، کیا چاہ رہا ہے، اس کی چاہ کو اپنے لیے حرام سمجھو۔ پھر دیکھو، شروع میں تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرو۔ زیادہ کھانے کو دل کرتا ہے، زیادہ مت کھاؤ۔ زیادہ سونے کو دل کرتا ہے، زیادہ مت سو۔ زیادہ بات کرنے کو دل کرتا ہے، زیادہ بات نہیں کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کہیں گھومنے پھرنے کو دل کر رہا ہے، نہیں جاؤ۔ زیادتی پہ کنٹرول کرو۔ پہلے ہر چیز کی زیادتی پہ، نفس پہ کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زیادتی پہ کنٹرول کرو۔ جو آپ کرتے ہو وہ مقدار میں کرو،
کیونکہ مقدار میں کرتے رہو گے تو نفس اپنی حیثیت میں رہے گا، اوقات میں رہے گا، آپ کو پھر تنگ نہیں کرے گا. اور یہ نفس اور یہ قلب، یہ دو اگر کنٹرول میں آ گئے تو روحانیت میں آپ کو کوئی شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا. چاہے کتنے بڑے بھی آپ کے پاس آ جائیں اور کہیں کہ آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، آپ یہ کریں وہ کریں، فلاں کی بیعت کریں، فلاں کے پاس جائیں، یہ دم کریں، یہ درود کریں. نہیں، صرف دو چیزیں کریں: اللہ کا ذکر، اپنے نفس اور نفس پہ کنٹرول. اللہ کا ذکر اور اپنے نفس پہ کنٹرول. اب ذکر کون سا ہو اس کی کوئی پابندی نہیں. اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذاتی نام سے یاد کرو، اللہ کے صفاتی نام سے یاد کرو، یا اللہ کی کتاب میں جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس سے اللہ کو یاد کرو، لیکن دل میں اللہ کو یاد کرتے رہو. اور دوسرا، جیسے میں نے بتایا، اپنے نفس اور اچھے لوگوں، صالحین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو. جتنا ہو سکے اپنا ٹائم ایسے لوگوں کے ساتھ گزارو جو اللہ کے عشق میں غرق ہوں، جن کے پاس سوائے اللہ کی دوسری بات ہی نہ ہو. پھر آپ دیکھو اپنی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور آپ کی روحانیت کس طرح پروان چڑھتی ہے. باقی اگر ایسے ہی سنی سنائی باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو روحانیت ملی اور پھر وہ چھن گئی، تو یہ سب ڈھونگ ڈرامے ہیں. نہ روحانیت ایسے ملتی ہے، نہ روحانیت ایسے چھنتی ہے. روحانیت کا اپنا ایک بلند مقام ہے، اور وہ بلند مقام والے لوگوں کو ہی ملتی ہے، اور ایک بار جب مل جائے تو پھر آزما کر ہی چھوڑتی ہے. تو یا اس طرف یا اس طرف. اپنا فیصلہ خود کرو، اپنے آپ پہ آنکھ خود کھولو، نہ کہ یہ سوچو کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. نہیں، کوئی جنات، کوئی موکل، کوئی ہمزاد، کچھ بھی نہیں. آپ کو اپنے آپ پہ آنکھ کھولنی ہے، دو چیزوں پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی روحانیت اسٹرانگ ہوگی، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگا، اور شیطان کے وار سے آپ بچیں گے. یہ نہیں کہ شیطان نہیں آئے گا، شیطان گھوم پھر کے آتا رہے گا. جب تک زندہ ہو شیطان آئے گا. شیطان اپنی ہر قسم کے وار کرے گا. پہچاننا آپ کا کام ہے. اور جب تک آپ اپنے نفس کو اور اپنے دل کو سنبھالے ہوئے ہیں، شیطان کا وار آپ پہ کوئی بھی اثر نہیں کرے گا.